بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، قرآن و سنت کی تعلیمات سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ ہمارے پیارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عالمگیر نبی ہیں، اور آپ کی نبوت بین الاقوامی ہے اور آپ کی رسالت انٹرنیشنل ہے، لہٰذا آپ کی دعوت بھی بین الاقوامی ہے۔ اسی بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قرب و جوار کے اندر بھی دعوت اسلام پیش فرمائی، اور بین الاقوامی سطح کے اوپر بھی جو بڑے بڑے بادشاہ تھے ان کو خطوط لکھے کہ وہ مسلمان ہو جائیں اور اپنی عوام کو بھی اسلام کی دعوت دیں اور ان کو بھی مسلمان بنائیں، دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے، ورنہ دنیا و آخرت میں بربادی ان کا مقدر بن جائے گی۔ آپ نے اس دور کی جو بڑی پاورز تھی، کسرا اور کیسر کی ریاستیں، جن کو روم کی سلطنت کہا جاتا ہے یا ایران کی سلطنت بھی کہا جاتا ہے، یہ اس وقت کی بڑی سپر پاور طاقتیں تھیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بادشاہوں کو دو ٹوک انداز میں دعوت اسلام پیش فرمائی۔ اسی طرح حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو بھی آپ نے خطوط لکھے، اور اس کے علاوہ بہت سارے چھوٹے بڑے حکمرانوں، گورنروں اور جو علاقائی حکمران تھے ان کو بھی آپ نے دعوت اسلام کے خطوط لکھے، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بین الاقوامی دعوت ہے، انٹرنیشنل دعوت ہے، اور یہ امت بھی بین الاقوامی امت ہے۔ اس کی بھی ذمہ داری ہے دنیا بھر میں اللہ اور اس کے پیارے رسول کے پیغام کو پہنچائیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط کو ہم بیان کرنے کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے ہم وہ خط آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایران کے بادشاہ کسریٰ پرویز کے نام لکھا۔ آپ ملاحظہ کرائیں، آپ ملاحظہ فرمائیں کہ کتنا شاندار اور جاندار خط ہے، اور کتنے شاندار طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر انداز میں شاہ ایران کسریٰ کو دعوت اسلام پیش فرمائی ہے۔ یہ خط بحوالہ تاریخ طبری، طبقات ابن سعد اور بخاری کتاب المغازی کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک خط کا مبارک متن سماعت فرمائیں، اس کے بعد انشاءاللہ مختصر سی گفتگو اور پیغام جو ہے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اس خط کا متن یہ تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد الرسول اللہ کی طرف سے ایران کے بادشاہ کسریٰ پرویز کے نام، جو ہدایت کی پیروی کرے، اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے، اس پر سلام ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا جو اکیلا اور لا شریک ہے، کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام دنیا کے لیے رسول اور پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، تاکہ ہر زندہ انسان کو اللہ کا خوف دلاؤں۔ اسلام قبول کر لیجئے اور محفوظ ہو جائیے، اور اگر تم نے انکار کیا تو تمام آتش پرستوں کا گناہ بھی تمہارے ذمے ہوگا۔ من جانب محمد الرسول اللہ۔ برادران اسلام، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک خط کا متن آپ نے ابھی سماعت کیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسریٰ پرویز شاہ ایران کے نام خط لکھا تھا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے عرب اور غیر عرب اسلامی ممالک کے جو حکمران تھے وہ جرت و حمیت کا مظاہرہ کرتے، اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو زندہ کرتے ہوئے جو بڑے بڑے کفریہ اور شرکیہ ممالک ہیں، ان کے جو سربراہان ہیں، ان کو اسلام کی دعوت کے خطوط لکھتے، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے اور ان کو اسلام کی دعوت پیش کرتے، تاکہ پیارے نبی کی سنت بھی زندہ ہوتی اور اسلام کی دعوت کا پرچم بھی لہراتا چلا جاتا۔ لیکن افسوس صد افسوس، ہمیں عرب اور غیر عرب کوئی ایسے اسلامی حکمران ابھی تک نظر نہیں آ رہے جو اس جرت اور ہمت کا مظاہرہ کرتے، بلکہ انہی کے غلام بنے ہوئے ہیں اور انہی سے اپنے مفادات اور اپنے مستقبل کو وابستہ کیے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے زبردست اسلام کی غیرت و حمیت رکھنے والے حکمران عطا فرمائے، جو کافروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکیں، انہیں دعوت اسلام پیش کر سکیں، اور ان کو
جس طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط لکھے، اس طرح خطوط لکھ کے اور دیگر ذرائع ابلاغ کا استعمال کر کے انہیں اسلام کی دعوت پیش کر سکیں۔ اور آج ان حکمرانوں نے دعوت اسلام تو کیا پیش کرنی تھی، اس حوالے سے جو تھوڑا بہت احساس ہونا چاہیے تھا وہ احساس بھی ان سے ختم ہو چکا ہے۔ بقول ڈاکٹر اقبال، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ اللہ تعالی ہمیں غیرت مند حکمران عطا فرمائے جو کافروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اور ان کے حکمرانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسلام کی دعوت پیش کر سکیں۔ آمین ثم آمین۔